السلام علیکم ناظرین، میں ہوں طارق اسماعیل ساگر کچھ نئے گزارشات کے ساتھ۔ ناظرین، آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کی خدمت میں اپنے گزارشات ڈھنگ سے پہنچا سکیں۔ آج پاکستان کی تاریخ کا ہی نہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ مذاہب کی تاریخ کا بھی ایک عالمی دن ہے۔ آج 9 نومبر ہے اور کرتارپور راہداری کا آج پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے افتتاح کیا، جس میں بھارتی پنجاب کے چیف منسٹر، بھارت کے سابق وزیر اعظم منموہن سنگھ اور نوجوت سنگھ اور دیگر بھارتی سیاسی سماجی شخصیات اور پاکستان کی اہم شخصیات شامل تھیں۔ اس تقریب کا کمال یہ تھا کہ اس میں ساری دنیا کے سکھ موجود تھے، ساری دنیا کا میڈیا موجود تھا اور امید نہیں کی جا رہی تھی، لیکن پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اپنی تقریر میں جس خوبصورتی سے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے بھارتی وزیر اعظم کو شرم دلائی اور بار بار انہیں یہ بتاتے رہے کہ ایک طرف تو پاکستان ہے جو انٹرنیشنل ہارمونی کے لیے اس حد تک گیا اور دوسری طرف آپ ہیں۔ یہی باتیں وزیر اعظم عمران خان نے بھی دہرائیں اور پاکستان کے مذہبی امور کے وزیر نے بھی۔ ناظرین، آپ کو علم ہے کہ آج ہی بھارتی سپریم کورٹ نے اپنی تاریخ کا بدترین فیصلہ بابری مسجد کے حوالے سے بھی دیا، جبکہ بابری مسجد پہ انہوں نے RSS کا قبضہ کروا دیا اور مسلمانوں کی اشک سوئی کے لیے انہیں متبادل جگہ دینے کا حکم بھی دے دیا۔ یہ دن فیصلے کے لیے کیوں منتخب کیا گیا جبکہ ہفتے کے روز عموماً بھارتی اعلیٰ عدالتوں میں چھٹی ہوتی ہے؟ اس لیے کہ عالمی پریس کی توجہ بٹے اور پاکستان کی یہ جو بین الاقوامی حوالے سے اتنی بڑی تقریب ہو رہی تھی، اس پہ منفی اثرات مرتب ہوں۔ یہ تو پھر قدرت کا کمال ہے یا ڈپلومیسی کا کمال ہے کہ اتنا گندا اور ہندوتوا کا شاہکار فیصلہ بھی اس تقریب کی سنجیدگی پہ کوئی اثر انداز نہیں ہوا۔ پوری دنیا کی توجہ اس پہ مبذول رہی۔ اکال تخت کے جتھے دار جو پاکستان میں آئے ہوئے تھے، انہوں نے اپنی تقریر میں کشمیری مسلمانوں کے لیے سکھوں کی جدوجہد کے حوالے سے کہا کہ جس طرح ہم کشمیری پنڈتوں کے لیے آواز بلند کرتے ہیں، اسی طرح ہم کشمیری مسلمانوں کے حقوق کے لیے بھی آواز بلند کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اس تقریب میں موجود ہر مکتبہ فکر کے سکھ نے، خواہ اس کا تعلق بھارت سے برسر اقتدار جماعت سے ہو یا اپوزیشن سے،
عمران خان کے اس عظیم کارنامے کو سراہا، اس کی ہر انداز سے تعریف کی۔ دوسری طرف آج ہی بابری مسجد کے فیصلے پہ ہماری اطلاعات کے مطابق ابھی تک بھارت کے اندر بھی اور بھارت کے باہر بھی خوب لان تان ہو رہی ہے، اور وزیر اعظم عمران خان کا یہ سٹانس بہت مضبوط ہو رہا ہے کہ وہ تو امن چاہتے ہیں، وہ تو اس خطے کے بسنے والے انسانوں کی تقدیر بدلنا چاہتے ہیں، لیکن بھارتی وزیر اعظم ایسا نہیں چاہتے۔ آپ ستم ظریفی ملاحظہ فرمائیں کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو جو سرحد سے پار ڈیرہ بابا نانک میں اسی تقریب کے حوالے سے خطاب کر رہے تھے، یہ عمران خان کی تعریف کر کے ان کا شکریہ ادا کرنا پڑا۔ ظاہر ہے یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا دوسری طرف لاتا ہوں کہ ہماری سیاست کیا ہے۔ میرا یہ تھیسس ہے کہ اس دن کا انتخاب، میرا یہ ماننا ہے کہ آزادی مارچ کی جو ٹائمنگ ہے وہ ایک سازش کے تحت یہی پیریڈ رکھا گیا تھا، اور ایک سازش کے تحت یہاں سے کرتارپور کے خلاف غلط، بے بنیاد اور جھوٹا پروپیگنڈا کیا گیا، جو میں آپ پہ واضح کرتا رہتا ہوں۔ اس آزادی مارچ سے مجھے یہ تو پتہ نہیں کہ مولانا کو کیا ملے گا، لیکن اس کھیل کے جو دوسرے کھلاڑی ہیں وہ اپنا اپنا بکھرا وصول کر کے اس سے غائب ہو چکے ہیں، جن میں سب سے بڑا نام اور نمبر ہے نون لیگ کا۔ مولانا کو جو اپنی دانش میں بڑے چلاک، ہوشیار اور سمجھدار سیاستدان ہیں، جس طرح نون لیگ نے بیوقوف بنایا ہے، اس کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملے گی۔ وہ تو ان کی ایک ہی پالیسی رہی کہ چڑھ جا بیٹا سولی، رام بھلی کرے گا۔ مولانا کو انہوں نے امید دلائی رکھی کہ ایک تقریر ضرور وہاں پہلے احسن اقبال نے کر دی تھی پہلے روز، اس کے بعد سے کوئی بندہ ان کا پھٹکا نہیں مولانا کے نزدیک۔ البتہ انہیں طے ضرور دلاتے رہے، انہیں یہ ضرور کہتے رہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ یہ کر دیں، آپ وہ کر دیں، آپ فلاں کر دیں۔ سیاست اسی کا نام ہے، پاکستان میں تو سیاست اسی کو کہتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا انہوں نے مولانا کو کیسے مطمئن کیا ہوگا، اور میرے خیال سے مطمئن وہ ہیں بھی نہیں ان سے۔ یہ کچھ پیپل پارٹی ان کے ساتھ کرنے جا رہی ہے، وہ بھی اپنی ڈیل کر رہے ہیں۔ ادھر میاں صاحب اب لندن چلے جائیں گے، دونوں میاں صاحبان۔ کچھ عرصہ بعد جب جو گارنٹی دے کے وہ رہا ہوئے ہیں وہ گارنٹی پوری ہو جائے گی تو میڈم بھی باہر تشریف لے جائیں گی۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ، مولانا کا مارچ اپنی جگہ رہے گا۔ وہ پہلے بھی 8-9 ملین مارچ کر چکے ہیں، اب یہ 10واں بھی ہو جائے گا، شاید اس کے بعد 11واں، 12واں اور 13واں بھی ہوتا رہے، لیکن بینیفیشری ان کے کوئی اور ہوں گے۔ مولانا کو یہ جان لینا چاہیے کہ ان کی پوری کوشش کے باوجود بڑے آسان طریق سے کرتارپور کی تقریب بھی ہو گئی، میاں نواز شریف بھی پاکستان سے 1-2 روز میں نکل جائیں گے، میاں شہباز شریف بھی نکل جائیں گے، تو وہ آیا کوا لے گیا تو بیٹھی ڈھول بجا۔ آپ کے لیے بس تقریر، جوش و خروش، اور مر جائیں گے، مار دیں گے، لاشیں اٹھانے آئے ہیں، یہ کرنے آئے ہیں، وہ کرنے آئے ہیں۔ آپ اسی پہ خوش رہیں، وما علینا الا البلاغ۔